اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر حافظ سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی کا ایک بہت ہی زبردست بیان لے کر، جس کا بہت ہی شاندار عنوان ہے اور بہت ہی پیارا عنوان ہے۔ آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا۔ یقیناً قاری حنیف صاحب ملتانی کے بیانات دل کو موم کرنے والے ہوتے ہیں اور بڑے سنجیدہ بیانات ہوا کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس بیان کو سنتے ہیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ چینجنگ آئے، کچھ بدلاؤ آئے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس بیان کو سماعت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہے، روح اللہ ہے۔ ایک خادم ساتھ رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گی۔ اللہ اکبر! ہو پیغمبر، ہو نبی، روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے۔ فرمایا روٹی لے آ، جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، سانس سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ بھی زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دے۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ،
تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا۔ کہتے دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ادھر بھی قسم ہے، وہ دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے۔ اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہے۔ ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہوئے۔ ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں۔ تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے
वो सोने की ढेरियां, दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, तबे गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पर्ण मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है? लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। वो लगे सर आंखें बदलने। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 इतिहास हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं जो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बेईमान आदमी होगा जो नबी का साथ छोड़ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने की वजह से छोड़ दिया। क्या ये बेईमान उसी जमाने में थे? आजकल ऐसे बेईमान नहीं। ये रमजान मुबारक के 2 जुमों में जो 1-1 साइकिल गई है, ये मुसलमान ले गया, ये इंसान का तुखम ले गया, ये रसूलुल्लाह का उम्मती ले गया कोई? रमजान का महीना हो, अलविदाई जुमा और साइकिल चुराकर अपने आप को कामयाब समझता है। मेरा ईमान है कि इस किस्म के चोरी करने वाले का पैसा फालिज के सिवा और किसी बात पर खर्च नहीं होगा। इंसानियत है ये। चोरा भी ऐसा नहीं करता, सिख और ईसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता है। और फिर मुसलमान के मुसलमान हो, किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम सुअर खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, कुत्ता खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, हराम खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, रमजान में चोरी करो, जिना करो, शराब पियो, बदकारी करो फिर भी मुसलमान हो? ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है? इसीलिए तो उन मौलवियों से लोग खुश हैं। बस वो कहते हैं जी कबूतरों के लिए पैसे दो, मैं दाना जाके डालूंगा बैतुल्लाह को, सारी उम्र शराब पियो, जुआ खेलो, हराम खोरी करो, बस कबूतर दाना खा के बैतुल्लाह के कंगूरे से बह के आंख देगा, मैं हूं दाना खा बैठा जड़े ले लेता ही तू उन्हें बस के नहीं, मैं तेरे काबे तू लांदा नहीं। तू खुद ठग है, इसीलिए बड़े बड़े ठग जो चारों तरफ फिरते उन्हीं के काबू आता है। 2 आदमियों के मतलब का तू रह गया, या वीजा बनवाने वाले का और यहां तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कराने वाला मुल्ला, जो 2 आदमियों का ठेका रह गया। सारे ठेके खत्म हो गए। ईमान नहीं है, दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अल्लाह के कुरान का कोई पता नहीं कि वो तुझे क्या फैसला देता है। वो कहने लगा भी मारने धाड़ने की कोई जरूरत नहीं, सोना बहुत है, 2 तुम हो 1 मैं हूं, हिस्से कर लेंगे 3। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाथों से खुलते हो तो दांत नहीं लगाने चाहिए, जब यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है मारने वारने की। भूख तो लगती, रास्ते में चलते चलते उसकी भूख लगी, शहर के करीब गए तो एक को कहने लगा जाओ तू रोटी पकवा के ला। शहर से 2 मां किसी दरख्त के छांव में बैठ गए, सो गए। दुनिया सारी पुरमकर है, दुनिया दुनिया ही नाम, फितने का नाम दुनिया है। वो जो शहर में रोटी पकवा रहा है ना, वो सोचने लगा आराम से सोए पड़े हैं छांव में, मैं धूप में फिर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, अपनी तो रोटी खा लूं, यहां उनकी रोटियों में जहर मिला के ले जाऊं, खाते ही सो जाएंगे, सारा सोना मेरा, सारी दौलत मेरी, तमाम का तमाम मेरा ही हो जाएगा। दिमाग ने इजाजत दे दी, ठीक है करो ऐसा। अपनी रोटी वहां खा ली, उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया, और ये दोनों आपस में कहने लगे जंगल में पड़े हम, शहर में फलूदा खा रहा होगा, खुदा जाने क्या क्या उड़ा रहा होगा मजे, बड़ा चटोरा है, ढेर लगा दिए, देख लो खाने पीने मसरूफ है भाई। एक कहने लगा मैं बताऊं तरकीब, उसने कहा क्या आवे ना, अब तबा करके मारो तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेगी, आप दोनों हाथ दूध हो जाएंगे, निस्पालिस।
انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی تجھے۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے، موڑی تلوار گردن وہ جا کے پڑی۔ تو کہنے لگے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں سیون اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے، لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ۔ اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی۔ فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا۔ اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی، کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو۔ حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا
کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے. یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا. 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا. لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی. پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے. لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوا لیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی. سبحان اللہ. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیے. انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا. میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. چل لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا کہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بڑھائی. کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا. ارے میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑاک کر کے پتلون پھٹ گئی.
इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कई यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चलगोजे चाप रहे हो, निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां पर खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चाणक्य के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा था जी पैसे निकालो, आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाई तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तलल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गई। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की, और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था, और ये बस गुमराही हो जो गई थी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का, और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टलियों वाला जंग,
इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है, या खुदा की कसम पत्थर पे पाँव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे? इसी को तो कहता कि तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गए सर्कस खुदा के सामने है। बुढ़ेपा आ गया। जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कमर आएगी और कुछ नहीं आएगा, ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कबर आएगी, कबर। और ये वही कबर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी हैं। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करो। सुल्तान नूरुद्दीन संगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनने बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा और कुरान करीम उसके लिए शिकायत करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं औरत या मर्द और वो पढ़ते नहीं, तो पिछली रात कुरान करीम उनके लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इन्होंने मुझे कैद किया, तू इसको जहन्नुम का कैदी बना। जैसा किसी के मुकद्दर में था परवरदिगार आलम ने वैसे उसे अता फरमाया। और हस्बे नीयत मैंने इसलिए कहा कि आदमी की नीयत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, न दीन मिलता है न दुनिया मिलती है। यही वजह है हमारा दुनिया के बारे में ये यकीन है कि अगर मेहनत करेंगे कुछ मिलेगा, दौड़ धूप करेंगे कुछ मिलेगा, हाथ पांव मारेंगे तो कुछ मिलेगा, यूं ही कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों दीन के बारे में भी कम से कम यूं ख्याल कर लो कि अगर हाथ पांव मारोगे तो कुछ मिलेगा, दौड़ धूप होगी तो कुछ मिलेगा, कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा, खामखा कुछ नहीं मिलेगा।
اگر روپیہ پیسہ دھن دولت بغیر کوشش اور محنت کے دستیاب نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل جائے گی؟ رضائے الہی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ تو بہت بڑی دولت ہے. اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے اس پر تھوکا بھی نہیں. وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. ان کے اندر ایک یقین تھا کہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کھلانا میرا کام ہے، میرے دروازے پہ سر جھکانا تیرا کام ہے. وہ کہتے تھے ہم کھانے کے پیچھے کیوں پڑے جب کھلانا اس کے ذمے ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے. میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں دو جہان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ. لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے. فرمایا کام اللہ میاں کا ہے. لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں. واللہ علی کل شیء قدیر. اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے. اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں. فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فرمایا جب تم میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا. سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑا ہی نہ کر. میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں. رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا. اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے. اے میرے مالک، اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں.
اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ تیرا جھولی تیری عطا میری، مانگنے والا تو بن، تو مانگتا کیوں تھکتا ہے، میں دیتا نہیں تھکتا۔ تو مانگنے میں شرم کیوں کرتا ہے، میں دیتا ہوا حجاب نہیں کرتا۔ مانگ مانگ، پھیلا جھولی۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے، بار بار کیوں مانگتا ہے، ول ول کیوں مانگتا ہے، ہر ویلے کیوں مانگتا ہے۔ فرمایا میری بندے 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سانس میں مانگ، میں راضی۔ اگلی جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے، مسلمان مطلب کی آیت لیتے ہیں اور پھر آگے کو چل دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، سب بیداری کرنے والوں، رات کو نفل اٹھ کر پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے دل کے ارادوں کو جاننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میں زندگی کا مالک ہوں، موت میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں کسی کو فوت کر دوں، جب چاہوں کسی کو پیدا کر دوں، جتنا چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، جس وقت چاہوں کسی کو موت کا جھٹکا لگا دوں، کوئی میرا شریک نہیں، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی میرے یہاں جبر کرنے والا shahideislam.com۔ اور آگے پھر اور بڑھا کے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں۔ او میرے بندوں، پیدا میں نے کیا، شکل صورت میں نے دی، اولاد میں نے دی، دولت میں نے دی، آج کچاوے لے کر، آج بسیں ٹرک لے کر ادھر ادھر چلے اور تمہیں شرم کب آئے گی؟ سلام ازار پہ چلو، کامیاب ہو جائے گی بس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانہ میں نے کھلایا، پانی میں نے پلایا، ان کو بھی میں نے پالا، تجھے بھی میں نے پالا، تو کدھر چلا ہے اب؟ اور اللہ والوں نے اسی پر محنت کی کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ۔ کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں چلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا،
لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دے، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سننا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، اور جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی سوچی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرتا ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ، یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا
کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں. چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے. کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا. اس جوتی کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی. یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو. پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں. یہ اگر کسی سے پوچھو نا جی آپ نے جلوس کیوں شروع کیا، جی خواب میں نظر آیا نا کہ تمہارے گھر سے تخت اٹھنا چاہیے، تخت اٹھنا چاہیے، یہ تخت الٹنا چاہیے، پتہ تو چلے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا. اور اگر یہ حضور کے ہیں پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے. اس لیے اگر یہ حضور کی تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے. یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. اگر یہ حضور کے تبرکات ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک. اس لیے کہتا ہوں اندازہ لگا مدینہ منورہ میں کیا حال بنا ہوگا. سارے عرب میں، مسلمانوں میں، دینداروں میں، صحابہ کرام میں خبر پھیل گئی. کالی کملی والے نے اس دنیا کو جواب دے دیا اور یہ ثابت کر دیا آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. جب دنیا انہوں نے چھوڑ دی تو کون ہے جو یہاں بیٹھا رہے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے، جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے. دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے،
सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू पे जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जो कलमा अल्लाह, पढ़ता था माशाअल्लाह। पहाड़ टूट जाते थे। अल्लाह अल्लाह। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उतर जाता था। आज ये बात करना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ, और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मरतबा कहा करता हूं कि ये भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दुरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दुरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धो करके अगर दुरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दुरूद पढ़ता है नबी की जात पे। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है, और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से, अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है।
بے شک بے شک. وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے. ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں. صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو میں خرید لوں گا. انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے. ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی. آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا. 100-2% بھی نہیں بنتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی. ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے. میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے. ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا. میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا. میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں. اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا. جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا. مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا. او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوزو گداگ لگی ہوئی ہے. میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی اور بنگلے سے پیار ہے،
ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہو حشم سے پیار ہے, اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ, حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ, کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, کوئی بھائی برادری میں جائے گا, کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا, کوئی اسپتال میں 7ویں ٹکٹ لینے جائے گا, کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہہ تم کتنے خوش نصیب ہو, امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہہ کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نہ کہ بڑی مار پڑی ہے. رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے, فرمایا ابو فقیہہ جی حضور, میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا, اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی, تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی, تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا, تیری زبان باہر نکل آئی, اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا, میرے منہ میں صرف پانی جاتا, اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا, منہ میرا ہوگا, پانی میرے منہ میں جائے گا, مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا, مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا, جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے. وہ انگلی اشارہ کیا, سورج واپس ہو گیا. وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے. وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا. وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی. وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا, ابو فقیہہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا. فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا, منہ تیرا ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہہ کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا, اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا, میرے سارے غم ٹل گئے, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میری ساری پریشانی دور ہو گئی, اور میں تو اب مزے میں ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا, صحابہ کرام کی جانیں بچائیں. قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات کی پیشی ہوگی, اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا, کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا, کوئی کہے گا میری دکان تھی, کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا, کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا. آئے گی باری ابو بکر کی, اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہہ, حضرت بلال, حضرت نادیہ, حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے. مبارک ہیں یہ لوگ
کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی. دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی. منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے. سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، ماشاءاللہ. آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں. رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی. اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا، آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا. خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ. سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا. اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تھے، سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا. ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں. اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا. یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. فاقہ ہو 300
सादा का भी फाका, काली कमली वाले का भी फाका। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, कोई जवाब ना मिला। साहबा किराम की जमात खामोश रह गई। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, सलमान फारसी रज़ी माशाअल्लाह, अल्लाह तआला अन्हु उठे अल्लाह, और उस अल्लाह। मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आ मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आया है सलमान फारसी मुसाफिर को लेकर खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे और आवाज लगाई, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतईमू फी सबीलिल्लाह। ओ नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी ए फातिमा, एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला। सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी। पैगंबर के नवासों का फाका, पैगंबर का नवासा, पैगंबर की बेटी का नवास फाका, तमाम मुसलमान फाके से हैं। कोई गिला नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई इतराज नहीं करता। इसी हालत में अगर जंग भी हो जाए तो सहाबा फिर भी पीछे रहने को तैयार है। जब अंदर से ये जवाब मिला कि तुम्हारा तो 3-3 दिन का फाका है, फातिमा कहती है मेरा और मेरे बच्चों का 4 दिन का फाका है। तो सलमान फारसी उस मुसाफिर को लेके वापस होने लगा। अंदर से आवाज आती है, खाली ना जाओ, मेरे सर की चादर ले जाओ, ये ले जाकर यहूदी के पास गिरवी रख दो, गहना रख दो, गल्ला ले आओ, मैं पीस पका के खिला के भेजूंगी। कहाँ आज ऐसे सखी औरत है, कहाँ ऐसे सखी मर्द हैं। मुसाफिर को कौन खिलाए, दीन पर खर्च कौन करे, किसी तालिब इल्मों को। आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सारी उम्र में, सारे साल में कभी एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को रोटी नहीं खिलाई, और फिर ये कभी नहीं सोचा कि मैं आखिर कमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। बस शैतान यूं कह देता है, ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है। ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सबका रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। फिर उस दरबार में और मेरे दरबार में क्या फर्क होगा। वो काफिर का दरबार है, ये शहंशाह कायनात का दरबार है, रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है, साक़ी कौसर का दरबार है, शाफ़ी महशर का दरबार है, अल्लाह के महबूब का दरबार है, आमना के दुर्रे यतीम का दरबार है, फातिमातुज़ ज़हरा के अब्बा का दरबार है। और बिलाल जल्दी कर, मेरे दरबार में काफिर की बेटी आए, मैं उसका भी पर्दा करूंगा। ये तो पहले बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं। मुसलमान यूं हुआ करते, आंख मुसलमान वाली नहीं, जुबान मुसलमान वाली नहीं, हाथ मुसलमान वाला नहीं, दिल मुसलमान वाला नहीं, नीयत मुसलमान वाली नहीं, ये मुसलमानी है। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो हज़रात सहाबा इकराम की कब्रों पे। दरबार रिसालत है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे। कानों में आवाज आती थी मुस्तफा करीम की, दीदार होता था इमामुल अंबिया का। कितने खुश नसीब थे ये लोग।
जंग से वापस आए सहाबा इकराम, एक लड़की को पकड़ के लाए जो लड़ने आई थी, कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करने आई। मैदान जिहाद में से सहाबा इकराम पकड़ के लाए। कैदी है, काफरा औरत है, गैर मुस्लिम है। शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में लाके बिठा दिया। नंगे सर है, नंगे मुंह है, नंगे हाथ पैर हैं। अल्लाहु अकबर। कभी आपने सोचा नहीं कि तू कितने बड़े नबी का उम्मती है, कितने बड़े सरदार का गुलाम है। रहमत वाली चादर उतार कर फरमाई, ओ बिलाल ये मेरी चादर ले ले, इस लड़की के सर पे डाल दे, पर्दा करा दे। अर्ज किया गया किसी काफिर की लड़की है, यहूदी की लड़की है, ईसाई की लड़की है, गैर मुस्लिम की लड़की है, मैदान जिहाद से गिरफ्तार करके लाई गई, कैदी लड़की है, लड़ने आई थी, मारने आई थी। इस्लाम की दुश्मन है, दीन की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, मजहब की दुश्मन है, खुदा और उसके रसूल की दुश्मन है। अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ठीक है, लड़की काफिर की है, कुफर की हालत में पली है, कुफर फैलाने आई है, कुफर को बचाने आई है, इस्लाम का मुकाबला करने आई है, इस्लाम को मिटाने के लिए आई है। पर ऐ मेरे दीवानों ये तो बताओ, अपने बाप काफिर के दरबार में भी नंगे सर बैठे और मैं काली कमली वाले के दरबार में भी नंगी बैठे। सुभान अल्लाह। फिर उस दरबार में और मेरे दरबार में क्या फर्क होगा? वो काफिर का दरबार है, ये शहंशाह कायनात का दरबार है, रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है, साक़ी कौसर का दरबार है, शाफी महशर का दरबार है, अल्लाह के महबूब का दरबार है, आमना के दुर्रे यतीम का दरबार है, फातिमा तो ज़हरा के अब्बा का दरबार है। और बिलाल जल्दी कर, मेरे दरबार में काफिर की बेटी आए, मैं उसका भी पर्दा करूंगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा एक और लतीफ सी बात है, थोड़ी सी बारीक सी, अगर आप सोचें, लड़की है तो काफरा, लड़की है तो बेदीन, है तो इस्लाम के दुश्मन। मैं तो कई मरतबा सोचा करता हूं कि वाह लड़की तेरा मुकद्दर है, तो काफिर की बेटी, खुद भी काफरा है, मगर मुकद्दर तो देखो इमामुल अंबिया की चादर सर पे डाले बैठी है। कहां सोचे ये चीजें हम, हमारे दिमाग यहां तक कहां रसाई करे। मेरा तो दिल चाहता अगर मैं होता उस काफिर बेटी के ही पांव धोकर पी लेता। तो एडी मुकद्दरों वाली, तो ऐनी खुशनसीब, अभी अभी कैदी बनकर आई, अभी अभी हाथों में हथकड़ी थी और अभी अभी सर पे रहमत दो आलम की रहमत वाली चादर है। और फिर आपने पूछा अब तू क्या चाहती है, क्या चाहती है? अल्लाहु अकबर। कहने लगी मेरे घर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। दो नौजवान सहाबा को बुलाया, फरमाया कि इंसानी रिश्ते का तकादा है, लड़की ने हमसे पनाह मांगी और अपने घर जाना चाहती है, हमने इसको माफ कर दिया, जाओ घर छोड़ाओ। अब घर पहुंचाने का मतलब ये तो था नहीं कि हुसैनगाई पहुंचा दो, दौलत गेट पहुंचा दो, खुदा जाने कितनी दूर घर होगा, लड़ने जो आई थी। यूं लिखा है उलमा इकराम ने, जरा तवज्जो करें। और सच्ची बात तो ये है, अपने दामन में भी हाथ मार के देखो कि हम कैसे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जवान दीवाने साथ साथ इसके चलते हैं, एक उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, जंगल का रास्ता है, रात भी रास्ते में आई है। नौजवान लड़की का बयान है, अपने भाई को जाके कहती है ये दोनों जवान मेरे साथ रास्ता चलते आए, मेरे साथ सफर तय करते आए, पर है मेरे भाई जान, रब्बे कायनात की कसम, मुझे तो यूं मालूम होता था दोनों अंधे चल रहे।
مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو. یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں. بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم. شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں. سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ. پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ. کھلانا لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی. کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو،
میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو، یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک پرندہ
کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا۔ تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا۔ بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 رکعت وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی مچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، اور جنگل کے شیر
او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے، بالکل جھوٹ، شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اس گلی سے نکلے آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں، اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدمی مدینہ پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے۔
تم تو بڑے پیروں کو ماننے والے ہو، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے. مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے. وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا. تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح. یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا ہے اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے. اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں. تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں. وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے. تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے. اور تمہیں کیا پتا، ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا. مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے. مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے. پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے گئے. میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر. اللہ والا جھکا ہی نہیں. تو اس اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے. لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے. پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ. مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ ہگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں. بڑا بہترین تبرک ہے وہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی. فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی. گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ تو کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی. قوم میں بیماری پھیل گئی. جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی. جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں. اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی. وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے. وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اور وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، مل لو اٹھا کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرمائے. واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑے ہی سنجیدہ
قسم کا انداز دیا تھا، بڑا ہی پیارا انداز، بڑے ہی اچھے لب و لہجے کے اندر حضرت بیان فرماتے ہیں، اور حضرت کی بات بڑے جلدی دل میں اتر جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اور بدلی ہیں یقیناً۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بیان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔